السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73، 74 اور 75 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جاہد جہاد کرو۔ جاہد کو دیکھیں تو اردو کا لفظ آپ نے جہاد بنانا ہو تو جیم ہے الف دال جہاد بن جائے گا، مجاہد بھی بنانا ہو تو میم لگا دیں شروع میں تو مجاہد بن جائے گا۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ پوری کوشش کرنا۔ الکفارہ کفار سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، واغلظ اور سختی کیجیے۔ یہ جو واغلظ ہے یہ غین لام زوا غلیظ کا لفظ بھی بن سکتا ہے یہاں سے، اور جو اردو میں ہم غلیظ استعمال کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ اردو میں تو غلیظ سے کہتے ہیں نا جو صاف نہ ہو، بہت میلا کچیلا، تو یہ غلیظ جیسے عذاب غلیظ، سخت عذاب، یا پہلے پڑھ چکے، میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو۔ علیہم، ان پر، اور ان پر سختی کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بیس بری ہے، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مصیر لوٹنے کی جگہ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، یہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بیس المصیر، با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یحلفون باللہ، وہ حلف دیتے ہیں اللہ کا۔ یحلفون کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، آخر میں جو واو نون ہے یہ جمع کی علامت ہے، اب آپ کو یاد ہو چکا ہے یہ، تو درمیان میں روٹ ورڈ بچتا ہے ہا لام فا۔ اردو میں بھی ہم حلف کہتے ہیں کہ حلف دو جی، قسم اٹھاؤ۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی۔ ما قالو، ما نہیں، قالو ان سب نے کہی، وا اور لقد البتہ یقیناً، قالو وہ سب کہہ چکے ہیں، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، کلمہ بات کو کہتے ہیں، کفر کی بات کہہ چکے ہیں۔ وَكَفَرُوا، اور ان سب نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اسلام کے بعد، سب نے اسلام کے بعد کفر کیا نا، اس لیے وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، ہا میم میم، ارادہ کرنا، بما، اس کا جو، لم نہیں، ینالو وہ سب حاصل کر سکے۔ ینالو کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، واو الف جمع کی علامت، اور نون الف لام بچا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون یا لام، اس سے لفظ نائلہ بھی بن سکتا ہے،
یہ اردو میں مسلمان بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں. یہ نون الف لام ہے نا، اس کو نائلہ بنائیں تو نون الف حمزہ لام ملا نائلہ بن جائے گا. اس کا معنی حاصل کرنے والی، اور اس کا معنی تحفہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے یہ دو معنی اس لیے بتایا کہ آپ کو یاد رہ جائے. ینالو وہ سب حاصل کر چکے، وما اور نہیں، ناکامو انہوں نے انتقام لیا. ناکاموں کو دیکھیں تو نون کاف میم جو ہے اس سے انتقام بنانا ہو اردو کا، الف نون تے لگا دیں، کاف کے بعد الف اور میم، انتقام بن جائے. واو الف تو آپ جانتے ہیں جمع کی علامت ہے. ان سب نے انتقام لیا، اللہ مگر عن یہ کہ اغناہم اللہ، اغنا غنی کر دیا، ہم ان کو، اللہ نے ان کو غنی کر دیا. اغنا کو دیکھیں تو غائن نون ہے، آگے چھوٹی الف لگا دیں غنی بن جائے گا. غنی کیا ہوتا ہے؟ مالدار، جس کو دے دیا جائے اور کافی کچھ دے دیا جائے. ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلی اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا فَإِن تو اگر، فَإِن يَتُوبُوا وہ توبہ کر لیں. یتوبو کو دیکھیں تو تے واؤ بے آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں، تو توبہ اس سے بنا سکتے ہیں اردو کا. اور تاب کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا. اور تائب، لوگ مسلمان لڑکوں کے نام تائب رکھ لیتے ہیں، توبہ کرنے والا تائب. ویسے وہ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ توبہ تائب ہو چکا ہے. وہ سب توبہ کر لیں. یاکو وہ ہوگا، یا کے معنی وہ، اور جو پیش ہے اصل میں یکن تھا. یہ دراصل یہ پورا لفظ کیا تھا؟ کن. یا کے معنی وہ اور کن تھا. تو یہ گرامر کی وجہ سے نون کو اڑا دیا گیا، تخفیف کر دی گئی، گرا دیا کو بن گیا یہ. تو وہ ہوگا. خیر اللہم بہتر، خیر لہم ان کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں. یہ ولو تو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، وڑا جانا، منہ پھیرنا، پنجابی کا وڑا جانا. اس کے ساتھ لنک رکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو. یعذبہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ. یعذب کو دیکھیں تو عین زال با ہے، عین زا با تو الف لگا دیں عذاب بن جائے گا. عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، کیسا عذاب؟ دردناک عذاب. عذابا علیما، علیم کو علم الف لام میم، رنج و علم اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں رنج و علم. تو یہ اس کا معنی رنج. آپ نے یہ اکثر لفظ سنا ہوا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. وما لہم اور نہیں ان کا، فی الارض زمین میں. ارض زمین کو کہتے ہیں. اراضی آپ نے سنا ہوگا کہ اراضی زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ولی ولا نصیر، ولی دوست، نصیر مددگار. نصیر نام بھی رکھ لیتے ہیں مسلمان اپنے بچوں کے، اور ناصر بھی یہاں سے بن سکتا ہے، وہ بھی مدد والا ہی ہے. تو من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیے. وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ وہ یہ بات، وہ کفر کی بات کر چکے ہیں. اور ان سب نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو وہ حاصل نہ کر سکے.
اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، اور اگر وہ سب توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں ان کا کوئی دوست یا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ، وَمِنْهُمْ جنہوں نے عاہد اللہ عہد کیا اللہ سے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ، عہد و پیمان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وعدہ۔ لائن اگر آتانا عطا کرے ہمیں، دے دے ہمیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، لنصدقن ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، لام تو البتہ کے لیے ہے، نون اور آخر میں نون متشدد، شد والا نون، یہ ضرور بالضرور کا معنی دیتا ہے، اور یہ جو لام کے بعد نون ہے اس کا معنی ہم بھی ہے، اور ہم البتہ ضرور صدقہ کریں گے۔ یہ جو کاف کے اوپر، نون کے اوپر شد والا نون ہے نا آخر پہ، اسے ہم متشدد نون کہتے ہیں، اور یہ سٹریس دیتا ہے، زور دیتا ہے، اور شروع میں لام ہے، اس کا معنی البتہ بھی ہے اور ضرور، یہ بھی سٹریس دیتا ہے لفظ کو، ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ ولا نکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، یہ پھر دیکھ لیں، لام آ گیا شروع میں اور آخر پہ متشدد نون ہے، تو یہ ضرور میں اس کا معنی ہوگا، لنکونن اور ہم ضرور ہو جائیں گے۔ اس میں بھی غور سے دیکھیں نا، تو نون جو ہے لام کے بعد، اس کا معنی ہم، کون جو ہے یہ وہی کن فیکون اور کانا، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ من الصالحین صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ البتہ اگر ہمیں اپنے فضل سے وہ دے دے، عطا کرے، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آج شروع والی پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ جہاد کا معنی قتال بھی ہے، قتل کرنا، جنگ کرنا، اور جہاد کا معنی کوشش کرنا بھی ہے۔ یہ جو جنگ کرنا ہے، یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ اصل میں جد و جہد کرنا جہاد ہوتا ہے، نیکی کے کاموں کے لیے ہر کوشش کرنا یہ جہاد ہے، اور اگر اس کوشش کے لیے لڑائی بھی کرنی پڑے، جنگ کرنی پڑے، تو یہ جہاد اس وقت بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر جو جہاد کا لفظ ہے وہ کفار اور منافقین کو کہا گیا کہ ان سے جہاد کریں اور سختی کریں۔ واغلظ میں نے غلیظ کا لفظ بتایا تھا، یعنی ہر لحاظ کے ساتھ ان کے ساتھ سختی کریں۔ جب ان کی منافقت ظاہر ہو چکی، کئی سال اسلام لانے کے بعد یہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے، اور بار بار ان کو تنبیہ بھی کی گئی، آیتیں بھی اتریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن یہ منافقت سے باز نہیں آیا، اب ان کے ساتھ سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، یہ کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کی، حالانکہ وہ کفر کی بات کہہ چکے ہیں۔ یہ آپ اس جب سے یہ سورج شروع ہوئی ہے
تو آپ پڑھ چکے ہیں تبوک، غزوہ تبوک کا واقعہ شروع میں آیا تھا۔ تو ان کافروں نے، ان منافقوں نے بہت ساری باتیں کی مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو پھر آ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے یہ بتلایا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ بات کر چکے ہیں کفر کی اسلام لانے کے بعد۔ ایک تو یہ بات، دوسری آیت میں وہ اشارہ ہے جب آپ واپس لوٹ رہے تھے غزوہ تبوک سے، تو ایک گھاٹی کے پاس سے جب آپ نے گزرنا تھا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کو ہم یہاں گرا کے قتل کر دیں گے، اور اللہ نے بذریعہ وہی اپنے نبی کو بتا دیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، لیکن وہ اس کو پا نہیں سکے، جس کا معنی میں نے کہا تھا پانے والی، اور جس کا معنی، اس کا معنی جو ینال ہوتا ہے نا، یہ نون یا لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو چیز آپ کی مٹھی میں آ جائے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہی جو آپ کی گرفت میں آپ کے پاس ہو، آپ حاصل کر لیں۔ تو وہ حاصل نہیں کر سکے، اللہ نے بچا لیا اپنے رسول کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے انتقام لیا ہے کس بات کا؟ کہ یہ سازش کر کے یہ انتقام لیا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو آگے غنی کر دیا ہے۔ رسول کی وجہ سے مدینے پر رحمتیں شروع ہو گئی ہیں، مدینے کے لوگ بھائی بھائی بن گئے ہیں، ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں، اور ان کو طرح طرح کی غنیمتیں ملی ہیں، اور پھر مدینہ کو خوب شہرت اور مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے ہمارے نبی کے آنے سے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن کیا اس کے بدلے میں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ انتقام ہے ان کا، انہوں نے یہ انتقام لیا ہے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا ہے۔ اللہ نے دیا اور رسول نے بانٹا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ میں جو رونقیں اور رحمتیں آئی ہیں، یہ اس کا انتقام لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ احسان کیا ہو آپ پر کسی نے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، تو وہ کہتا ہے کیا میرے احسان کا یہ بدلہ دیا تو نے؟ اور آگے اللہ نے پھر فرما دیا، اس میں ایک منافق تھا جس کا نام جلاس تھا، اس نے بھی ایسی باتیں کی، اور وہ ایک صحابی، سچے صحابی تھے، عامر بن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتا دی کہ عامر وہ کہتا ہے کہ جلاس اس طرح کہتا ہے۔ وہ آ کے قسم کھا گیا کہ میں نے نہیں کہی، صحابی نے بھی قسم کھا لی۔ اب اس صحابی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ وہی کے ذریعے اس بات کو واضح کر دے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اب وہ آیا جلاس جو منافق تھا، کہتا یہ صحابی سچا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، واقعی میں نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ میرے لیے آیت کا اگلا حصہ دیکھیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کر دے گا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے سچے دل سے معافی مانگی اور پکا سچا مومن بن گیا، بعد میں مسلمہ بن کذاب کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا۔ تو بہرحال اگر وہ معافی مانگ لیں تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کہی۔ نہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں، آیت کا اگلا حصہ، ان کو اللہ عذاب دے گا اور دردناک عذاب دے گا، اور دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ ہمیں مال دے دے، ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے، لیکن نہیں کیا۔ پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں کو روک لیا، ہاتھوں کو بند کر لیا۔ تو ہمیں بھی جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہوں نیک کاموں کے، وہ پورے کرنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے جب وہ پورا ہو جائے تو بندہ پیچھے ہٹ جائے۔ اسی لیے جو منت مانی جاتی ہے اللہ کے ساتھ، اس کو پورا کرنا فرض ہے۔
اور منت صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ منت عبادت ہے، اور اگر کوئی منت ماننے کے بعد پوری نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہے باقاعدہ، اور منت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اسلام کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ سے مانگی جائے اور اس کو پورا کیا جائے۔ سبق پورا ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔